بھائی کا سوال ہے علی بھائی، مجھے ہر وقت موت کا ڈر لگا رہتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ کیا یہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے؟ سر اس تو چنگی گالی کوئی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی موت کو یاد کرے. ہاں نفسیاتی بیماری والا ایک مسئلہ علیحدہ سے ہے، وہ واقعی بعض لوگ ایسے ہیں ان کو بڑے بڑے علماء کو یہ نفسیاتی بیماری رہی ہے، حالانکہ پوری زندگی قرآن کی تفسیریں لکھتے رہے لیکن خدا پہ اتنا یقین نہیں تھا. کتنے، میں اب علماء کے نام نہیں لیتا، فوت بھی ہو چکے ہیں، وہ پھر وہ کہیں گے جی بے عزتی کر دی ہے. کئی علماء ایسے ہیں کہ پنکھے کے نیچے نہیں سوتے تھے کہ پنکھا ہی نہ گر پڑے، یہ بیماری بھی ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ سفر نہیں کرتے ہوائی جہاز کا کہ کہیں ایئر کریش ہی نہ ہو جائے. ہاں نہیں بیماری ہے یہ لوگوں کو نا، اور یہ بیماری کا علاج صرف یہ ہے خدا پہ یقین. اور میں کہتا ہوں ایک مسلمان کو یہ بیماری ہو نا سر، اس کو تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اس کا مطلب اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا ابھی. قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا نا ایک لمحہ آگے اور پیچھے نہیں ہوگا. یہ بات لوگ کرتے ہیں، یقین کسی کا نہیں ہے الا ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ یقین ویسے اسی وقت بندے پہ آتا ہے جب بندہ موت کے منہ سے نکلے. میں ایک دفعہ نکلا ہوں نا تو مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں جی دنیا پوری مل کے بھی ایک بندے کو نہیں مار سکتی اگر اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہوئی ہے، اور پوری دنیا مل کے کسی بندے کو بچا نہیں سکتی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موت مقرر کر دی. دیکھیں سورہ النساء میں آتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت وہاں بھی آ کے تمہیں رہے گی. اور سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ کچھ منافقین نے کہا کہ ہمارے بھائی اس لیے مارے گئے غزوہ احد میں کہ یہ چلے گئے جنگ میں، دیکھو ہم واپس آئے تھے، ہم تو زندہ بچ گئے ہیں، کاش یہ ہماری بات مان کے اس وقت واپس آ جاتے تو یہ بھی تو نہ مرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کی موت لکھی ہوتی نا تو یہ اپنی مقتل گاؤں کی طرف کھینچے چلے آتے. ان کی موت لکھی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، سورہ لقمان میں آتا ہے نا 5 علوم اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا میرے ساتھ خاص ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی جان نہیں جانتی ہے کہ اس کو موت کس سرزمین میں آئے گی، کسی کو نہیں پتا. تو یہ موت اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک مقررہ وقت پہ آنی ہے تو پھر اس بیماری کا علاج تو یہ ہے، کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے ایمان کا علاج کریں. اور مسئلہ تقدیر اور موت کے حوالے سے میں اکثر یہ آیت سورہ حدید کی کوٹ کرتا ہوں، یہ آپ حرز جان بنا لیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحدید آیت نمبر 22-23. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت نازل نہیں ہوتی زمین میں، ولا فی انفسکم، نہ تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، مگر یہ کہ ہم نے لوح محفوظ میں وہ پہلے ہی لکھ لیا ہے. یعنی زمین پر جتنی تکلیفیں آتی ہیں، یعنی کوئی سونامی آتا ہے، سیلاب آتا ہے، طاعون کا مرض پھیلتا ہے، زلزلہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں زلزلہ آئے گا اور اس میں 1 لاکھ بندہ مر جائے گا. یہ ہم نے پہلے لکھا ہوا ہے سر، آج کا نہیں، جب سے تقدیر لکھی ہوئی ہے. تمہاری جان میں بھی، یعنی کسی کو بلڈ کینسر ہونا ہے، کسی کے گردے فیل ہونے ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک ہونا ہے، کسی نے ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے، کسی نے شیر کے منہ میں جا کے مرنا ہے، کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے، کسی نے سمندر میں ڈوبنا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ پہلے ہی لکھ دیا، ہماری پیدائش ابھی پہلے. کیوں؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پہ آسان ہے. یہ نہ سمجھنا کہ انٹرنل ریکارڈ کس طرح رکھے ہیں، اللہ پہ بہت آسان ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے لکھ لیا تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے چھن جائے. کسی کی آنکھیں چھن گئی ہیں نا، وہ یہ افسوس نہ کرے یار میری آنکھیں کیوں لے لی. یہ تو اللہ نے ڈیسٹنی میں مقرر کی تھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، جان اور مال میں نقصان سے. پھر چیک کریں گے کہ کون کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور مت شیخی بگاڑو جو تمہیں مل جائے کہ میں نے بڑا کمال کیا. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ شیخی بگاڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تقدیر میں چیزیں اس لیے لکھ لی تھی کہ بعد میں غم نہ کھاؤ. تو سر ہم غم نہیں کھاتے، دنیا میں آپ زندگی گزار ہی نہیں سکتے، کڑ کڑ کے مر جائیں گے. اگر ہر چیز کو آپ کیٹر فار کریں گے، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ کیا ہو گیا. لوگ کہتے ہیں، اگلے دن ایک بھائی کا فون آ گیا جناب، وہ کہتا ہے جی جب سے نمازیں شروع کی ہیں کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. کہتے پہلے رام خوری کر رہا تھا، خود بول رہا ہے، کہتا ہے رام خوری تھی، سکون کی زندگی تھی،
جیسے ہی لال خوری شروع کی ہے سب کچھ برباد ہو گیا. سر یہ آپ کو کس نے پڑھایا تھا کہ لال خوری کرنے والا اور دین پہ چلنے والا دنیا میں موجوں کی زندگی گزارے گا؟ یہ کہانی تو آپ کو غلط کروائی ہے نا ان وائزین نے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سب سے زیادہ تکلیف نبیوں پہ آتی ہیں, اس کے بعد ان پر آتی ہیں جو نبیوں کے بعد اللہ کو سب سے محبوب ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان پر جو ان کے بعد سب سے بڑھ کے محبوب ہوتے ہیں. سر یہ آپ کو جو کہانیاں کراتے ہیں نا جی آپ اللہ کے راستے پر آ جائیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی, نہ تکلیفیں تو آئیں گی. ہاں آپ کو حوصلہ مل جائے گا صبر کرنے کا. وہ تکلیف یقین کریں آپ راستے پر نہ بھی آتے نا, جو تکلیف آپ کے مقدر میں ہے نا وہ آنی ہے, وہ ٹلنی والی نہیں ہے, وہ اللہ نے آزمانا ہی آزمانا ہے. اور چیک کرنا ہے کہ کون گاڈ کو رسپانس کرتا ہے اور کون رونا پیٹنا ڈال کے بیٹھ جاتا ہے. نبی علیہ السلام پہ تھوڑی تکلیفیں آئی. 3 بیٹیاں آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہیں, بیٹے دفن کیے 3, ٹھیک ہے, اور جو جن کو بیٹا بنایا حسن حسین کو ان کے بارے میں پہلے ہی جبریل آ کے بتا گئے کہ دونوں مار دیے جائیں گے. بیٹی کو بتا رہے ہیں میرے وفات کے فوراً بعد تو نے مر جانا ہے. ساری بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں. تو تکلیفیں تو کاٹی ہیں. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ طائف کے موقع پر اتنے پتھر لگے کہ خون مبارک سے نالین شریف بھی جو ہے وہ بھر گئے. اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا, یا رسول اللہ حکم دے یہ طائف کے لوگوں کو مسل دے اس کے اندر. آپ فرمایا کہ چلو یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں تو اسلام قبول کریں گی. اور پھر لوگوں نے دیکھا ہے طائف میں بھی اسلام پہنچا ہے. بنو ثقیف تھے نا, انہوں نے اسلام قبول کیا. ابو عبیدہ ثقفی صحابی ہیں, اور انہی کا بیٹا ہے مختار ثقفی جس نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا. اسی بنو ثقیف میں اگر حضور اسی وقت کہہ دیتے تو ختم ہو جاتے. تو یہ نہیں ہے, یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کس کو کس وقت ہدایت ملے. ٹھیک ہو گیا.